what do you think when the pledges amount will start coming to Pakistan, and how much time it will take? And one quick follow-up, yesterday when there was high-level meeting, Mr. Foreign Minister, Punjab and KPK, the amount was not announced for these two provinces. Sindh was given 15 billion rupees and Balochistan was given 10 billion rupees in yesterday's high-level meeting. Was there any specific consideration that Punjab and KPK were ignored in the assistance amount by the federal government? Thank you. سوال کا مجھے جواب دینے پھر بعد میں ہم دوسرے پہ آتے ہیں. جہاں تک کیپیسٹی کا سوال ہے, بالکل ہمارا کیپیسٹی سے چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, چاہے ہمارا این جی اوز ہو یا انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہمیں مدد کر رہے ہیں, ہمارا کیپیسٹی سے بھر کر ڈیمانڈ ہے اس وقت. 33 ملین پیپل, وہ اس کو میں کنٹیکچولائز کروں آپ کے, سری لنکا کا پاپولیشن سے زیادہ, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پاپولیشن سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے. پارٹیشن کے وقت 33 ملین تک ہم کوئی نزدیک تک نہیں پہنچے. دا شیئر سائز اینڈ اسکیل آف دا موومنٹ آف دیز پیپل. اور یہ بے گھر ہو چکے ہیں, ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں, ان کے گاؤں ڈوب چکے ہیں. ہمارے ملک میں اتنے ٹینٹس نہیں ہیں, نہ ہی ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم فوراً وہ ٹینٹس اتنا جلدی پروڈیوس کر سکیں. تو جہاں تک کیپیسٹی کا سوال ہے, ہمارا کیپیسٹی سے بہت ہی زیادہ. کھانا پہنچانے کے لیے بہت مشکل امتحان ہے, اس لیے خاص طور پہ جب بارشیں چل رہے تھے, سیلاب آ رہا تھا, تو کہیں پکانے کا جگہ نہیں مل رہا. پکا ہوا کھانا دینا پڑ رہا تھا, لیکن پکانے کا جگہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں, کیپیسٹی تو ضرور کم ہوگا, لیکن جو اس موقع پہ ہمیشہ کی طرح پورا پاکستان ایک ہو کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس سے ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو ہمارے دوست ممالک ہمیں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی اس وقت تک the supply is not meeting the demand. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے یہ فلیش اپیل لانچ کیا ہے, تاکہ ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہو. جہاں تک کل کا وفاقی حکومت کا فیصلے ہیں, یہ پرانے فیصلے ہیں. جب وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ تشریف لے آئے, تو ہمارا انیشل ڈیمیج اسیسمنٹ کے مطابق 15 ارب روپیہ کا گرانٹ اناؤنس کیا گیا. اور obviously جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہمارا نقصان کے مطابق, کیپیسٹی کے مطابق ناکافی ہوگا, لیکن ضرور مدد کرے گا. اسی طرح بلوچستان کا یہ فیصلہ پہلے کا فیصلہ تھا. آئی ایم شیور کہ ابھی جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, تو اس کے مطابق جہاں جہاں گلگت بلتستان ہو, آزاد کشمیر ہو, پنجاب ہو, وہاں جو بھی ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کرنے کے لیے تیار ہوگا. On top of all of this, the federal government has already made money available through the Benazir Income Support Program to provide direct relief to the people of Pakistan. 25,000 rupees cash to the in need and affected by the flood disaster. وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ پورا پاکستان کے لیے ہے, سارے صوبے کے لیے ہے, اور یہ وفاقی حکومت کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے. تو میرا خیال میں جبکہ امتحان بہت مشکل امتحان ہے ہمارے لیے, سب اپنے اپنے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سلسلہ سے کا مقابلہ کر سکیں. مس نیر. Ms. Nair, you want to? Yes, sir. Yeah, So, yeah, please. hum abhi kam karenge. We're working now. Last week I was in Las Bela and in Balochistan. The UN's already been responding. The UN's already received or used $7 million, and then international NGOs have received through private generosity $5 million. So that's working now. This appeal is important
because it will generate more money through the UN, through NGOs, but we're also hoping that it's going to bring greater support to the government of Pakistan. And we heard that today, where governments across the world are looking to see how they can deliver assistance direct to your government. So that's why this is so important. Thank you. Yes. Mr. Foreign Minister, Nayyar Ali here from News 1 TV. میرا سوال آپ سے اس کا ایک حصے کا جواب تو آ چکا ہے اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ انٹر پروونشل ہارمنی جو ہے وہ یہاں پر کہیں ہمیں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. صوبے جو ہیں وہ وفاق کو بلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کو اس طرح سے امداد نہیں پہنچائی جا رہی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں الگ الگ ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ الگ طریقے سے ڈیلنگ ہو رہی ہے, بلوچستان میں الگ ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک پیج پر لانے میں ابھی تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی ہے, صوبائی حکومتوں کو خاص طور پر, اور کوارڈینیشن کا لیول کیا ہے؟ مجھ تک یہ کمپلینٹس اس طریقے سے نہیں پہنچے ہیں. جو صوبائی حکومتوں کا کیپیسٹی ہے اس حکومت کا مقابلہ کرتا, دنیا بھر میں ایسا کوئی میئرشپ یا اسٹیٹ نہیں ہوگا جو اکیلا ایک انٹرنیشنل کلیمٹی کا مقابلہ کر سکیں. عام صورتوں میں تو صوبائی حکومتیں اپنے تحت بندوبست کر دیتے ہیں, بٹ یہی موقع ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان صوبائی حکومت کو مدد دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے ہوئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا امداد پہنچانے کے لیے بہت ٹائملی فیصلے تھے وفاقی حکومت کی طرف سے. اور ہمارا نظر میں جب بلوچستان پہ یہ مشکل وقت گزر رہا تھا, جب سندھ پہ یہ مشکل وقت گزر رہا تھا, جب خود جنوبی پنجاب کا ڈی جی خان, راجن پور, جہاں یہ مشکلات کے سامنا کر رہے تھے, اس وقت جو وفاقی حکومت تو مدد کرنے کے لیے نہ صرف تیار تھا, دلچسپی بھی لے رہا تھا. صوبائی حکومت کے پی کے بلوچستان جو ہے وہ جلسے تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پختونخوا میں وہ اوفل جو ویژولز ہے وہ سامنے آئے کہ لوگ ترس رہے تھے ہوائی جہاز کے لیے, ہیلی کاپٹر کے لیے, اور وہی ہیلی کاپٹر خان صاحب کے جلسہ گاہ کو ڈرائی کرنے میں لگے ہوئے تھے. تو مگر ہم سمجھتے تھے کہ یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں. جن کا دلچسپی تھا اور ہے کہ وہ عوام کے درمیان میں رہ کے ان کا مشکل میں, ان کے درد اور دکھ میں شامل ہو کے ان کو مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ کرے. جو نہیں اور جلسہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ جلسہ پہلے بھی کھیل رہے تھے اور اب بھی کھیل رہے ہیں. This should not distract us from our goal. And our goal, our first priority and the first priority of every Pakistani at this point in time are those affected by the devastating monsoon floods. May we have one or two more questions, sir? Anas, followed by Mr. Faisal. Welcome back, Anas. Thank you so much, Honorable Minister. My question is to the Honorable UN Resident Coordinator. Three-part question, but very quick ones. Number one, how soon are we expecting this money to flow in? Or would it be just going under the political or bureaucratic jargons within the UN and it will take time, number one? Number two, is this the first of many appeals to come, or is this it? And number three, will UN also be deploying some of its experts with regards to assistance not just to the government of Pakistan, but to the people of Pakistan on ground in order to help enhance the capacity of the government? As the Honorable Foreign Minister has just stated, that we have a capacity problem at this point of time. So will UN be deploying boots on ground or people on ground to help the people of Pakistan? Thank you. Well, certainly not boots on the ground. Maybe trainers or slippers. But how soon? Look, firstly, we are working. We did an allocation of $3 million for nutrition, water, livestock vaccination, which started 4 or 5 days ago, and I saw it myself in Las Pelas. I've seen FAO supporting vaccination. I've seen UNICEF that's rehabilitated cold chains that were destroyed by the flooding. WHO has already given medical assistance. World Food Programming is doing distribution of food right now.
UNHCR assisted hosting communities for refugees in the last 2 weeks. So it is happening, but the scale of the catastrophe is such that it's clearly not enough, right? So what are we doing? So we've received about $12 million. The difficulty we've had in the last days is that the international community wasn't really aware of what was going on in Pakistan. And this is where you're so important, right? If the media doesn't talk about the issues, if the media's not out there saying what's going on to the people of Pakistan, then it's not going to get picked up. Even in the national press, we were hardly talking about what was going on in the flooded villages of this country. So your role is absolutely, if you want to see this money and support faster, get out there, talk about what's going on, tell the stories of your people to the people of Pakistan, but also tell it to the international community, and that will speed assistance. This is, we'll see. I work closely with the chairman NDMA, I work with the Economic Affairs Division, with the Ministry of Foreign Affairs, in discussion, and the Minister of Planning, in discussion with your government, if we see that the assistance is going through well, if we see that more is needed, then there will be a further discussion. What is certain is that after the relief phase, there comes rehabilitation and reconstruction. We won't, there is needed, there will be a further discussion. What is certain is that after the relief phase, there comes तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मोइज स्टील, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। मोइज स्टील, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। First of all is that this flash appeal is already done, and my question is related to, is there any internal appeal done by you as a UN resident coordinator within the UN system, and how much you are geared up regarding the aid the UN has right now to respond this large-scale disaster? And the second is that we all know that UNFCCC mechanism, Pakistan, under the German Watch report and lots of other reports, Pakistan is among the most vulnerable country, among 10 of the top countries affected largely by the climate disasters, but contributing very little to the carbon emissions. So what about the $100 million of the climate justice program? Because Pakistan direly need from the last many years, but unfortunately the countries who are very much vulnerable and doing a lot of progress regarding SDGs, not getting much help in that particular perspective. So thank you very much for that, sir. So the UN, we're a vessel for the assistance of member states. As UN agencies, we don't tax people. We don't generate our own revenues. So we receive money from member states and we transmit it faithfully and rapidly at the direction of the countries in which we work to provide assistance. So we don't have money of our own. We keep small reserves that can be allocated, and we have some emergency mechanisms. Those emergency mechanisms have already been triggered for Pakistan. So we have the Central Emergency Response Fund,
which did an initial allocation last week of $3 million. The agency's funds and programs have small emergency allocation, small fundings of their own, and rotating funds, as they call it. Those have been triggered. And so when I say to you we've had about UN has spent or has invested about $7 million in grants in the last week, those are those sorts of resources. But to go beyond that, that's why we need the member states. In terms of climate change, I would tend to agree with you. I think that Pakistan's voice has not been sufficiently heard on climate change, how it impacts this country, and therefore what needs to be done. Pakistan is a river system, in essence. It is the Indus Basin. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा